فراتا ہے۔ اے مسلمانوں، میں آپ کے سامنے بدعتیوں کا صحیح چہرہ بیان کر دوں۔ آؤ دیکھو، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَتَبْيَضَّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدَّ وُجُوهٌ۔ اس کی تشریح جانتے ہو کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے زمانے میں قرآن پاک کو سمجھنے والے صحابہ کے درمیان سب سے بڑا مقام ہے، میرے آقا نے ان کے لیے اللہ سے دعا فرمائی تھی، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما دے۔ تو جانتے ہو اس کی برکت کیا ہوئی؟ رسول اللہ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت ابن عباس قرآن کے جاننے والے سب سے زیادہ ہو گئے، جو رسول اللہ بیان فرماتے وہ سب سے زیادہ جان جاتے۔ انہوں نے بیان فرمایا ہے، کہیں اور سے میں نہیں بولتا ہوں، دوسری کتابوں سے، یہ وہ کتابیں ہیں جب ان کا مذہب وجود میں نہیں آیا تھا، اس سے پہلے کی کتابیں ہیں۔ ارے وہابی مذہب، غیر بد مذہب یا دوسرے مذاہب کا وجود کب ہوا ہے؟ کم سے زیادہ 200، 250، 300 سال ہوئے ہوں گے، لیکن آؤ میں دیکھو ان کتابوں کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ کتابیں کون سی ہیں؟ تفسیر جلالین میں ذکر ہے، تفسیر ساوی علی الجلالین میں ذکر ہے، تفسیر بیضاوی میں ذکر ہے، تفسیر روح البیان میں اسماعیل حقی نے ذکر فرمایا ہے۔ کیا ذکر فرمایا ہے؟ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اہل سنت والجماعت کا چہرہ روشن ہوگا، اور کل میدان محشر میں اہل بدعت کا چہرہ کالا ہو جائے گا۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے جو سنی ہے وہ بدعتی نہیں ہوتا ہے، اور جو بدعتی ہے وہ سنی نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں، لوگ کہا کرتے ہیں عرس میں کیوں حاضر ہو؟ یہ عرس میں حاضر ہونا اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ دلیل ہے کہ اہل سنت والجماعت جو عرس مناتے ہیں، جو عرس میں شریک ہوتے ہیں، یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ حدیث کا عقیدہ ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ مسلمانوں، وقت نہیں ہے ورنہ میں قرآن کی تفسیر بیان کر دیتا، رسول اللہ کی حدیث بیان کر دیتا، لیکن مختصر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمان جانتے ہیں، غزوہ احد ہوا ہے، شہداء اسلام شہید ہوئے ہیں، میرے پیارے آقا کے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ ذرا سوچو وہ احد کا میدان کہاں ہے؟ اے مسلمانوں، جو حاجی حج کرنے گیا ہوگا وہ جانتا ہے کہ میدان احد کہاں ہے، شہداء احد کہاں مدفون ہیں۔ اے مسلمانوں، میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کریم سال کے ایک دن منتخب فرما کر کے ان شہداء کے مزار پر حاضر ہو کر کے دعائیں کیا کرتے تھے، اور وہاں وعد و نصیحت کی محفلیں منعقد کیا کرتے تھے۔ کیا یہ دلیل نہیں ہے عرس منانے کی دلیل؟ یقیناً یہ عرس منانے کی دلیل ہے، بزرگان دین کے عرس میں شریک ہونے کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کی سنت ہے عرس منانا، بزرگوں کے اجلاس میں شریک ہونا رسول اللہ کی سنت ہے، بزرگان دین کے عرس میں شریک ہونا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ مسلمانوں، میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، اتنی دور سے آپ آ گئے ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے اگر آپ نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ تو بہت بڑے شرف و بزرگی کی بات ہے، لیکن یہ نیت بھی ہو جائے کہ رسول اللہ کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی، پیر کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو جائے گی۔ تو مسلمانوں، جانتے ہو ایک سنت کا زندہ کرنا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل جو ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ میری سنت کو چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، میری سنت سے بیزار ہو جائیں گے، جو ایسے زمانے کو پائے اور میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ رب العزت اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ آپ عرس کی محفل میں آئے ہو، یقیناً یہ سنت آپ زندہ کر رہے ہو، اور سنت زندہ کرتے ہوئے یقیناً آپ 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کر رہے ہو۔ مسلمانوں، میں مختصر طور پہ اور مختصر وقت میں آپ کے سامنے
بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے اوپر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کیوں حاضری دیتے ہو؟ کیا یہ بزرگ دیکھا کرتے ہیں؟ کیا یہ بزرگ سنا کرتے ہیں؟ ان کے عرس میں جاتے ہو؟ کیا یہ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں؟ اے مسلمانوں، یہ ہماری دعا کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہم ان کے فیض کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی ضروریات پیش کرتے ہیں اور اللہ کی جانب سے یہ ہمیں عطا کر کے غنی کر دیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ ہماری دعا کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو ان کی دعا کے گداگر ہیں، ان کی دعاؤں کے فقیر ہیں، ان کی دعاؤں کے ثمرات کے سلسلے میں، ان کی دعاؤں کے ثمرات کے صدقات لینے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، آج کا زمانہ بڑا پرفتن زمانہ ہے۔ آؤ دیکھو، یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح، 100 میل کی دور سے آ گیا، بمبئی سے آ گیا، آسام سے آ گیا، کلکتہ سے آ گیا اور یو پی کے مختلف اضلاع سے آ گیا، کہاں سے آ گیا، کیا کرنے چلا گیا ہے؟ وہ بزرگ تو مر کے مٹی میں چلے گئے ہیں۔ اے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا نے جو فرما دیا ہے وہ حق ہے۔ زمین ٹل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، لیکن فرمان رسول بدل نہیں سکتا ہے۔ آؤ میں ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھوں، اس کے بعد صاحب عرس کے کچھ مناقب بیان کر دوں۔ آؤ دیکھو، کس کو جنگ بدر یاد نہیں؟ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں 313 مجاہدین اسلام شریک ہوئے تھے، اور اللہ کی جانب سے بعض روایت کے مطابق 3000 فرشتے نازل ہوئے اور بعض روایت کے مطابق 5000 فرشتے نازل ہوئے تھے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی شاندار فتح ہوئی تھی۔ اسی جنگ میں اسلام کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم، جابر، سب سے بڑا جاہل انسان مارا گیا تھا، اسی لیے اس کا نام ابو جہل رکھا گیا۔ اسی جنگ میں مارا گیا تھا جب ان کے سارے سردار، سارے کفار، دیگر اور جتنے ان کے حواری مواری تھے قتل ہو گئے، جن کے لیے رسول اللہ نے نشاندہی کی تھی، فلاں یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، ابو جہل یہاں مارا جائے گا۔ لوگوں نے دیکھا، بیان فرمایا کہ جس کی روح نہیں نکل رہی تھی، جہاں رسول اللہ نے نشان دے دیا ہے وہ گھسیٹتا ہوا اسی نشان میں آیا ہے اور اسی نشان میں اس کی روح قبض ہوئی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، تاریخ میں ذکر ہے۔ اب یہ سب جب مرا گئے تو ایک گڈھے میں حضور نے حکم فرمایا کہ ایک گڈھے میں ان سب کو ڈال دو۔ ایک گڈھا کھودا گیا اور جتنے کفار و مشرکین مرے ہوئے تھے، قتل ہوئے تھے، سب کو ایک ہی گڈھے میں ڈال دیا گیا۔ سب کو معلوم ہے۔ اب ذرا بتاؤ، یہاں میں آپ کو وہ نقطہ دینا چاہتا ہوں، وہ بات دینا چاہتا ہوں کہ جس چیز کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں، اپنی ضروریات کو کیسے پوری کراتے ہیں۔ میرے آقا اس گڈھے کے قریب آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو جہل، ذرا بتا تو صحیح، تیرا دین سچا ہے یا میرا دین سچا ہے؟ میں نے نہیں کہا تھا کہ تو مارا جائے گا اور مجھے اللہ رب العزت تیرے اوپر فتح عطا فرمائے گا، ذرا بتا تو صحیح، تیری بات سچی یا میری بات سچی؟ ایسے موقع پر صحابہ اکرام کی جماعت بھی تھی اور وہ نفوس قدسیہ تھے جن کا تذکرہ قرآن میں سب سے اچھی جماعت کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ وہ جماعت حاضر تھی۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضور سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس گڈھے کے پاس آپ حاضر ہوئے ہیں، کیا یہ ہماری بات کو، کیا یہ آپ کی بات کو سن رہے ہیں جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور انہیں آپ اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں، کیا آپ کی بات یہ سن رہے ہیں؟ تو ذرا سوچو تو صحیح، مسلمانوں غور کرو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے ارشاد فرمایا تھا؟ حضرت عمر فاروق سے یہ ارشاد فرمایا، اے عمر، تم نہیں جانتے ہو، میں جو جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو،
جو میں دیکھا کرتا ہوں تم نہیں دیکھا کرتے ہو. جب صحابہ کی نگاہ رسول اللہ کی نگاہ کی طرح نہیں ہو سکتی ہے تو آج کے زمانے کے جو بد مذہب ہیں ذرا سوچو تو صحیح ان کی نگاہیں کیسے ہو سکتی ہیں. میں وہ دلیل آپ کے سامنے دے دوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر تم نہیں جانتے ہو یہ اس وقت تم سے زیادہ سن رہے ہیں, یہ اس وقت تم سے زیادہ سن رہے ہیں. جب ایک کافر کے سننے کا عالم یہ ہے کہ زندہ کی سماعتوں سے زیادہ اس کی سماعت روشن ہے تو بیا تشبیہ و تمثیل مجھے کہہ لینے دیا جائے جو اللہ کا مقرب ہوگا, جو رسول اللہ کا عاشق ہوگا, جو شبیہ غوث اعظم ہوگا, یقیناً میرا وجدان کہتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے ہم یہاں حاضر ہیں, بیان ہو رہا ہے, آپ سماعت کرتے ہیں, ہماری ساری حرکتوں کو دیکھتے ہیں, ساری باتوں کو سماعت کر رہے ہیں, ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مسلمانوں اسی لیے تو یہ ایسے باکرامت ولی تھے. آؤ دیکھو حضرت وزیر علی شاہ جو سنڈیلا شریف میں حاضر ہیں, حضرت وزیر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں. ایک مرتبہ حضرت وزیر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک خط بھیجا حضرت سید محمد تقی علیہ رحمت رضوان کے پاس کہ بابو تمہارا حال کیا ہے, تمہاری گزر بسر کیسے ہو رہی ہے. یہ روایت میں بیان کر رہا ہوں, یہاں سے جو کتاب چھپی ہے اس کے اندر بھی ذکر ہے. حضرت سید وزیر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ خط بھیجا تھا, بابو تمہارا حال کیسا ہے, تمہارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں, تمہارا حال کیسا ہے, تمہاری گزر بسر کیسے ہو رہی ہے. تو جانتے ہو کیا ہوا, حضرت سید وزیر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ادھر سے خط ارسال فرماتے ہیں کہ حضور میرا حال تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اچھا ہے, لیکن آپ کی دعاؤں کے طفیل جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو عرش الہی کے پائے کو دیکھ لیا کرتا ہوں. اے مسلمانوں عرش الہی کے پائے کو دیکھ لیا کرتا ہوں, لیکن جب حضرت وزیر علی شاہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ اے میرے بیٹے ابھی تم ولایت کی آخری منزل کو نہیں پہنچے ہو, یہ آخری منزل اس وقت ہوگی جب تم نماز میں ہوگے اور اللہ کا دیدار کرتے ہوئے نظر آؤ گے. یہ